ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد آج کے درس کا موضوع ہے حقوق والدین، یعنی انسان پر اس کے ماں باپ کے کیا حق ہے، والدین کے ساتھ انسان کو کس طرح رہنا چاہیے۔ تو اس ضمن میں پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر ہمارے لیے کائنات میں کوئی سب سے اہم رشتہ ہے تو وہ والدین کا رشتہ ہے۔ اللہ رسول کے بعد سب سے مقدس اور اہم رشتہ یہی ہے۔ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا لازم ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانا جائے اچھی طرح تو اعمال اللہ کی بارگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جتنی مرضی نیکیاں انسان کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ ان دو کے بعد تیسرا درجہ والدین کا ہے۔ والدین کا جو بندہ نافرمان ہو، وہ روزہ دار ہو، وہ تہجد گزار ہو، وہ شب زندہ دار ہو، وہ تسبیح و تحلیل کرنے والا ہو، وہ صبح شام تبلیغ کرنے والا یا سننے والا ہو، صبح شام قرآن پڑھنے والا ہو، اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی جب تک انسان والدین کا فرما بردار نہ ہو۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب برات کے متعلق ارشاد فرمایا بنو کلاب، یہ قبیلہ تھا جس میں ہر بندے نے بہت بکریاں رکھی ہوئی تھی۔ فرمایا بنو کلاب کے قبیلے کی جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بالوں کی جتنی تعداد ہے، جو ان کے جسم پر بال ہیں، ان سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش اللہ شب برات کی رات کر دیتا ہے، لیکن والدین کے نافرمان کو اللہ شب برات کو بھی معاف نہیں فرماتا۔ اگرچہ وہ شب برات بھی عبادت میں ہی بسر کر دے، اس کی شب برات بھی تسبیح و تحلیل میں گزر جائے۔ یہ ایک اور بات اس ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے والدین ہیں، ان کو پیچھے ہٹا کر اگر آپ کسی کی عزت کریں تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور اگر کوئی انسان روحانیت کا طالب ہو، وہ کسی صوفی عالم یا پیر کے پاس جائے لیکن والدین کو ناراض کر کے جائے تو تاریخ میں آج تک ایک صفحہ بھی ایسا نہیں لکھا گیا کہ والدین کے نافرمان کو کہیں سے روحانیت مل گئی ہو، کہیں سے فقر مل گیا ہو، کہیں سے اس کے حصے میں کوئی اچھائی آ گئی ہو۔ یہ بات 100% کنفرم ہے کہ والدین کا نافرمان دنیا میں بھی ذلیل ہی ہوتا ہے اور کل قبر و حشر میں بھی ذلیل ہی ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ والدین کو اللہ رسول کے بعد پیر و مرشد سے بھی زیادہ عزت اپنے والدین کی کریں، اپنے والدین کے ہر حکم کو ایسے مانیں جس طرح وہ قرآن کا حکم مان رہے ہیں، خدا کی قسم ایسے لوگ دنیا میں بھی عزت دار ترین لوگ بن جاتے ہیں اور کل قبر و حشر میں بھی یہ عزت دار ترین لوگ بن جائیں گے۔ اب دیکھیے ایک بات انتہائی اہم، درست تو سارے یہاں ہوتے ہیں اور ہر بات اپنی اہمیت خود رکھتی ہے۔ اب دیکھیے بندہ سوچے کہ کوئی بات نہیں، اگر ماں ناراض ہوگی تو میں مسجد جا کے قاری صاحب سے دعا کروا لوں گا، کوئی بات نہیں، اگر والدین کی نافرمانی کر لی تو میں قاری صاحب کا کہنا یا پیر و مرشد کا کہنا جو مان رہا ہوں۔ اب بتائیے میرے نبی سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑا کوئی مرید ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا پیری مریدی کا فلسفہ ہے جو صحابہ اور نبی سے ہٹ کے کو کہے صحابہ ایسے نبی کو نہیں مانتے تھے جیسے میں اپنے پیر کو مان رہا ہوں، یا کہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ طاقت نہیں تھی جو میرے پیر و مرشد کے اندر طاقت ہے۔ آج تو یہ پیر پرست لوگ اتنے گندے بھی ہو چکے ہیں کہ کسی سے پوچھا جائے نا جو زیادہ پیر پرست ہے، اسے کہا جائے نا پیر کی شان زیادہ ہے یا نبی کی شان زیادہ ہے، تو وہ تھوڑا سوچنے کے بعد جواب دیتا ہے نہیں، نبی کی شان زیادہ ہے۔
اس سوچ پر بھی لعنت جس لمحے اس نے سوچا اور موازنہ کیا کہ نبی کی شان اعلیٰ ہے یا پیر کی شان، نہ ایسی پیری مریدی کا کوئی فائدہ ہے۔ اب دیکھیے میں کہہ رہا ہوں نبی سے بڑا کوئی پیر نہیں، اگر ایک لمحے سوچیں بھی نہ کہ فلاں پیر، تو یہ سوچنا بھی ہمیں کفر میں داخل کر دے گا، اور صحابہ سے بڑا مرید کوئی نہیں۔ دیکھیے جس طرح صحابہ نے وفا کیا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، آج کے مرید ایسے پیر سے وفا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام حسین تھے نا، تو ان کے حسن کو دیکھ کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ حسن یوسف کو دیکھا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، لیکن صحابہ اتنے وفادار تھے، یہ عرب کے مرد حضور کے نام پہ گردنیں قربان کر دیتے تھے اور کبھی سوچتے بھی نہ تھے۔ اب دیکھیے اتنے بڑے ماننے والے اور اتنے بڑے پیر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی حالت نزا میں تھے، آپ حالت نزا کہتے ہیں موت کا وقت، بالکل آخری وقت، مرنے کے قریب تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کلمہ پڑھو۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نا کلمہ پڑھو، تو اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، اور خدا کی قسم آج کے سارے پیر اکٹھے کر لیں ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی کی خود اتنی ویلیو اور درجہ ہے، کل دنیا کے غوث کتب قلندر ابدال مل کر بھی کسی صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی سے کہتے ہیں، فرمایا کلمہ پڑھو تمہارا آخری وقت ہے۔ وہ چاہتا تھا کلمہ پڑھنا، جب وہ بولنا اس نے چاہا تو اس کی زبان بند ہو گئی، اس کی زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصل میں اس کی والدہ اس سے ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے اسے صحابیت کا مقام بھی کوئی فائدہ نہیں دے رہا، صحابی ہونا بھی اسے کوئی بہتری اور فائدہ نہیں دے رہا۔ پیچھے وجہ کیا ہے کہ اس کی ماں ناراض ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ، جب تک اس کی ماں نے اسے معاف نہ کیا اس کا رب بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ وہ اتنے بڑے مرید اور اتنے بڑے پیر تشریف فرما ہے، لیکن پھر کیا ہوا، اس کی والدہ آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس کو معاف کر دو وگرنہ یہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں میں معاف نہیں کروں گی، اس نے زیادتی اتنی کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرمایا اچھا تو معاف نہیں کرتی تو میں دعا کر دیتا ہوں، یہ میرا صحابی ہے یہ کیسے دوزخ میں جا سکتا ہے؟ نہیں، حضور فرمایا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو پھر رب بھی اسے معاف نہیں کرے گا، یہ کبھی بھی بخشا نہیں جا سکتا اور یہ دوزخ میں جلے گا۔ پھر ماں تھی، اس کا کلیجہ نرم ہوا، تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھیے اس نے کہا ٹھیک ہے اے اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، ابھی کہنا ہی تھا کہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ صرف جب اس کی ماں نے کہا نا میں نے معاف کیا تو فوراً زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ ہر ایک رشتہ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، یہ دیکھیں والدین کی اہمیت اپنی جگہ، کوئی چچا ہے، ماموں ہے، تایا ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، ان سب کی اہمیت اپنی جگہ۔ کسی ایک کو بھی چھوڑنے والا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ جو رشتہ داری ہے نا، صلہ رحمی، قرابت داری، جب اللہ نے اسے پیدا کیا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اور کہنے لگی یا اللہ یہ رشتہ داری تو نے پیدا تو کر دی ہے، لیکن میں تیری پناہ چاہتی ہوں لوگ لڑنا نہ شروع کر دیں آپس میں اور رشتوں کو ختم نہ کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا پناہ تو تجھے نہیں دیتا، لیکن ایک بات کہتا ہوں جس نے تجھے اپنایا میں اس کو ملوں گا، اور جس نے تجھے چھوڑا میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ کوئی بھی کائنات میں جو رشتہ اللہ نے بنایا ہے نا وہ چھوڑنا نہیں ہوتا، نہ اس کو چھوڑ کے انسان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے، لیکن تمام رشتوں سے بڑھ کے رشتہ اللہ رسول کے بعد والدین کا رشتہ ہے، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور والدین کا نافرمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ باقی کوئی انسان کا شیخ ہے، استاذ ہے، پیر ہے، مرشد ہے، امام ہے، یہ سب واجب الاحترام ہے، ان میں سے جس کی جتنی عزت کرو گے اتنی فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوں گی، ان سے فیض آپ کو جاری ہوگا، یہ بات پکی ہے بالکل۔ امام مسجد ہو، عالم دین ہو، کوئی شیخ القرآن و حدیث ہو، یا کوئی پیر ہو کامل، تو اس کی تابعداری، اس کی خدمت، اس کے ساتھ شفقت، اس کا دل میں عزت و احترام، اس کے حکم کو ماننا، یہ آپ کو فائدہ بھی دے گا، اس کا ثواب بھی ہے، فیوز و برکات بھی جاری ہوں گی۔ لیکن والدین کی نافرمانی کے بعد یہ فیوز و برکات بھی جاری نہیں ہوتی۔ اللہ پاک جو بات کی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔